کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کو حسب نسب والی کوئی عورت برائی کی دعوت دے اور وہ اللہ سے حیا کرتے ہوئے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھتے ہوئے اس کو صرف یہ کہہ دے کہ میں اللہ رب العزت کا خوف کرتے ہوئے تیرے سے یہ غیر اخلاقی تعلق تجھے ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، تو کل قیامت کے دن ان 7 خوش نصیبوں میں ہوگا جن کو عرش عظیم کا سایہ ملے گا، جس دن کوئی سایہ اور نہیں ہونا۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور حضرت یوسف نے اس نیکی کے اوپر کیسے عمل کیا؟ قالت حیت لک، عورت نے دروازوں کے اوپر دروازے غلقت الابواب، ایک کے بعد دوسرا دروازہ، رستوں سے آشنا، کوئی خطرہ نہیں کہ خاوند آ جائے گا، سارے رستوں کا پتہ، یوسف اسی محل میں پلے ہوئے ایک ایک راہداری کو جانتے ہیں۔ پیچھے تنہائی میں لے گئی اور کیا کہا؟ حیت لک، اب آ جا، اب آ جا۔ قال معاذ اللہ، کیسے آؤں؟ میں تو رب سے ڈرتا ہوں، اے اللہ مجھے جیل خانہ زیادہ قبول ہے اس بات سے کہ میں اس عورت کو چھو لوں، یہ غیر محرم ہے جو تو نے میرے اوپر حرام کی ہے۔ قربان جائیں یوسف کی سنت کے اوپر ایک عورت کو ہاتھ نہ لگانے کی پاداش میں کتنے سال جیل میں کاٹے۔ اور حضرت یوسف کی جب بھی میں مطالعہ کرتا ہوں زندگی کا، نبی تھے، پیغمبر تھے بے شک، لیکن یہ بڑی عظمت کی بات ہے کہ ایک غیر محرم، اس کا دل لبھانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پوری برائی انجام دے دی جائے، کسی طرح بچ کے نکل سکتے تھے، کچھ مان سکتے تھے، لیکن انبیاء کی یہ شان نہیں ہوتی۔ انبیاء تو دور کی بات ہے، اس امت کے اندر عطا بن یسار اور سلمان بن یسار جیسے لوگ بھی موجود ہیں۔ عطا بن یسار کے پاس بہت بڑے انسان ہیں، بہت بڑے انسان ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے۔ ایک عورت آئی حسب نسب والی، خوبصورت، آ کے عطا بن یسار کو کہتی ہے خامند مر چکا ہے، آپ میری حاجت کو پورا کریں۔ عطا بن یسار، ان کی آنکھوں سے پانی گرنا شروع ہو گیا، زارو کتار رونے لگے۔ بھیا سلمان آئے، کہا عطار رو رہا ہے، اتنا عظیم ولی اللہ، وہ بھی رونا شروع ہو گئے۔ عورت نے موقع غنیمت جاننا نکل گئی۔ ایک عرصہ بائی کو جرت نہ ہوئی کہ بڑے بائی سے پوچھ سکے یہ کیا معاملہ تھا۔ عورت سامنے بنی سمری بیٹھی تھی، آپ رو رہے تھے۔ پھر ایک رات مصر گئے، مصر کے اندر سوئے، خواب آئی، تو اس خواب کے بعد چھوٹے بھائی نے اصرار کیا آج آپ خواب سے اٹھ کے، نیند سے اٹھ کے رو رہے ہیں، مجھے بتائیے ماجرا کیا ہے، ساری بات بتلائیے۔ عطا کہتے ہیں آج رات سویا ہوا تھا، مصر کے اندر آیا ہوا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام خواب میں آئے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب حکمتیں ہیں، بشارتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو، انبیاء کو خواب کے اندر پتہ نہیں کس طرح نیک لوگوں کی تسلی اور تشفی کے لیے بھیج دیتا ہے۔ عطا بن یسار کہتے ہیں میں حضرت یوسف سے کہنے لگا کہ آپ نے عظیم اخلاقی قربانی دی، آپ نے پاکیزگی کی رہتی امت کے لیے مثال قائم کی۔ حضرت یوسف نے کہا جو میں نے مثال قائم کی سو کی، اللہ نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے کہ جو تو نے مثال قائم کی اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دی۔ آنکھوں کی حیا رہی نہیں۔ ایسے ایسے سکالر تمہارے معاشرے میں موجود ہیں۔ عورت با حجاب، با نقاب، با پرد مسجد میں آئے، با حجاب، با نقاب، با پرد، ننگے چہرے کی بات نہیں ہو رہی، صرف خوشبو لگائی ہوئی ہے ایسی جو غیر محرم کے ناک سے ٹکرائے۔ حدیث کے الفاظ ہیں یہ عورت گھر جائے اور غسل جنابت کرے۔ کہاں پہ حیا؟ اور عورت اگر بازار چلی جائے، یہ ننگے چہرے کی بات نہیں میں کر رہا، آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے۔ ایک وہ ہے جو بن سمر کے ننگے منہ لوگوں کو مائل کرتے ہوئے آتی ہے، اس کی جو وعیدیں ہیں اس والے سے ایک عرصہ قبل آپ کے سامنے بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی تھی۔ جو سننا چاہتا ہے سوشل میڈیا پہ وہ لیکچر موجود ہے۔ میں صرف اس عورت کی بات کر رہا ہوں جو با حجاب، با نقاب، چہرہ ڈھانپ کر بازار گئی ہے لیکن جسم کے اوپر خوشبو لگی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد والی کو تو جنابت کا، غسل کا حکم دے دیا، لیکن جو بازار جا رہی ہے اور جسم کے اوپر خوشبو ایسی ہے
کہ غیر محرم متوجہ ہو سکتا ہے، صرف متوجہ، نہ چہرہ دیکھ سکتا ہے نہ کوئی چیز دیکھ سکتا ہے، صرف اس کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے کہ یہ کس نے اتنی عمدہ خوشبو لگائی ہے۔ معاذ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فہیہ زانیہ، فہیہ زانیہ، یہ کوئی مولوی فتویٰ نہیں دے رہا، نبی کریم نے کہا وہ ایسی عورت ہے جیسے وہ بری ہو۔ معاذ اللہ، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو سنسار کر دینا ہے، لیکن گناہ کی شدت بتانے کے لیے نبی کریم مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں نظر کی حیا ایسی ہونی چاہیے۔ نبی کریم کے سامنے تو ایک غیر محرم عورت نے ہاتھ بڑھایا تھا بیعت کے لیے، نبی کریم نے کہا تھا میں عورتوں کو مصافحہ نہیں کرتا، اے عورت اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھونا تو دور کی بات ہے، غیر محرم کی انگلیوں کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا یہ ہو، اسلامی حکم شرعی صحیح بتا رہا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں مولویوں نے قصے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، اللہ کے قرآن میں عورت گھر میں ٹکے، یہ جی مولوی کہتا ہے۔ ایک کمپنی نے اشتہار بھی معاذ اللہ بنا لیا تھا کہ یہ جملہ نہیں داغ ہے، ایک کمپنی نے یہاں تک ارداس رائی کی، صحیح شرعی حکم پتہ کیا ہے؟ کوئی غیر محرم حکم شرعی ہے، مولوی کا کول نہیں ہے۔ کوئی غیر محرم تیرے گھر کے اندر جھانک رہا ہے، درس سے، تالے کے سوراخ سے، اوٹ سے، دیوار سے، چھت سے جھانک رہا ہے، شرعی حکم ہے، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے۔ تو اس کی آنکھ کو اگر پھوڑ دے گا تیرے اوپر کوئی قصاص نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ غیر محرم تیرے گھر کی پکیزہ، طاہرہ، حجاب کرنے والی، باپردہ، نیک اخلاق سے بری ہوئی عورتوں کو بے حجاب دیکھنا چاہتا ہے۔ ہمارے اسکالر کہی جائیں گے جی یہ تو چہرے کا تو پردہ ہی نہیں۔ عجیب و غریب فلسفہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بندہ منگنی کرنا چاہتا ہے نا، نکاح کرنا چاہتا ہے کسی عورت کے ساتھ، تو وہ عورت کو دیکھ لے، بعد میں نہ کہتا پھرے کہ آنکھ ٹیری تھی وغیرہ وغیرہ۔ کیا دیکھ لے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو برہنہ دیکھنے کا حکم دے رہے ہیں کہ چہرہ دیکھنے کا حکم دے رہے ہیں؟ بس اپنی بات جو کہہ دی، انکار حدیث کا فلسفہ۔ اللہ رب، یہ تو حدیث کی بات آئی نا، نبی کریم نے منگیتر کو دیکھنے کی اجازت دی، قرآن پاک کی آیت ہے، قرآن پاک کی، جو عورتیں حیض سے مایوس ہو جائیں، یعنی 60 سال ٹاپ جائیں، 50 سال ٹاپ جائیں، یا جن میں شادی کی رغبت نہ رہے، ان یضعن ثیابہن، وہ اپنے کپڑوں کو اتار دے۔ ایمانداری سے بتائیے، کوئی دنیا کا ظالم مفسر چاہے جتنا مرضی بڑا منکرین حدیث ہی کیوں نہ ہو، اس کی یہ تشریح کر سکتا ہے کہ وہ عورت اپنے جسم کے کپڑوں کو اتار دے؟ کہاں کے کپڑوں کو اتار دے؟ چہرے کے کپڑوں کو اتار دے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہا، اور اگر لے ہی رکھے 60 سال کی عمر کی عورت بھی چہرہ ڈھانپی رکھے، اس کے لیے بہتر ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ ہم نے حیا کے کیا کلیے بنائے ہوئے ہیں، حیا کی کیا باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ اپنی بچیوں کے دکھ اور ظلم کی بات، اپنی بچیوں کے کپڑے شارٹ، اپنی بچیوں کے کپڑے شارٹ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ نہ ان کے موبائل کے اوپر چیکنگ ہے، نہ ان کے سوشل میڈیا کے اوپر چیکنگ ہے۔ اللہ رب العزت